بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي کل امت رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب ان کا رسول ان کے پاس آ جائے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان عدل کے ذریعے سے، انصاف کے ذریعے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جب رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت قرار دیا ہے، اور ابتدا سے ہی انسان جب اس دنیا میں آیا اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت کے تحت انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا ہے، اور اسی بنیاد پر 1,24,000 انبیاء مختلف زمانوں میں رہے اور مختلف علاقوں میں رہے، اور حتیٰ بعض وقت جو ہے وہ ایک شہر اور مختلف شہروں میں جو وہ انبیاء، یعنی بیک وقت کئی انبیاء بھی رہے ہیں، جن انبیاء کی رسالتیں محدود تھیں، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے، تو ایک وقت میں بیک وقت کئی رسول بھی رہے ہیں۔ مثلا ایک طرف حضرت شعیب ہے تو ایک طرف حضرت موسیٰ ہیں، یعنی اس طرح سے مختلف علاقوں میں بھی حضرت یونس ہیں، تو مختلف علاقوں میں بھی انبیاء، ایک طرف حضرت ابراہیم ہے تو ایک طرف حضرت لوط ہیں، بیک وقت بھی انبیاء مختلف علاقوں میں رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، یعنی ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں رسول رہے ہیں، کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جس میں رسول نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سسٹم نہ رہا ہو۔ یعنی حضرت آدم جو سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں، اس کے بعد سلسلہ انبیاء کا مسلسل رہا، اور کوئی ایسا وقت اور ایسا دور نہیں رہا کہ زمین جو ہے وہ حجت خدا سے خالی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول اور نمائندہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک اللہ حجت تمام نہ کر دے لوگوں کے اوپر، اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ حجت تمام اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اپنا پیغام پہنچانے کے بعد پھر بھی لوگ اگر بات نہیں مانتے اور ہدایت پر نہیں آتے تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یعنی ان کی ہرڈرمی کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے در پہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے راہ راست پہ ہے، اور خود ہدایت پہ آنا ہے خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اس میں فائدہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو کمال مطلق ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، فائدہ تو ہمیں ہی ہوتا ہے، خدا ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ جو ہدایت کا نظام قرار دیتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے، انبیاء اتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں، اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اتنے مظالم برداشت کرتے ہیں، اتنی سہولتیں برداشت کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ راہ راست پہ ہیں، سیدھے راستے پہ۔ اور ہدایت کہتے کسے ہیں؟ ہدایت کہتے ایسے ہیں کہ آپ ادھر ادھر مختلف راستوں پہ جو جا رہے ہیں وہ راستے غلط ہیں، سیدھے راستے صراط مستقیم پر لے کے آنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ راستہ صراط مستقیم جو خدا تک پہنچتا ہے، وہ راستہ جو سیدھا بہشت تک پہنچتا ہے، وہ راستہ جو سعادت ابدی تک پہنچتا ہے، اس راستے اور اس ٹریک پہ انبیاء کو، انسانوں کو اور قوموں کو لے کے آنا چاہتے ہیں۔ لیکن قومیں ہیں، انسان ہیں کہ وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اپنے، اور اسی طرح سے شیطان کی چالوں کے اندر آ کر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور دشمنی مول لے لیتا ہے انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندے آتے رہیں، اور جب کوئی بھی نمائندہ آتا تو اس کے بعد جب لوگ ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے، اور تو پھر قضی بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی جب حجت تمام ہو گئی خدا کی طرف سے، تو انکار کی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ
اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اگر اللہ کے نمائندے کی بات کو نہیں مانتے اور صراحت کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں، جس طرح کہ بہت ساری قوموں پر، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، کتنی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور یہ عبرت کے لیے ہمارے درمیان جو ہے وہ قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، کیونکہ جو کچھ کیا انہوں نے خود اپنے لیے کیا۔ قرآن کریم میں بہت جگہ پہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ جو ہے لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ ہیں کہ جو اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس نظام میں جو موجود ہے، یہ سسٹم موجود ہے، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کریں اور ہدایت کی طرف لے کے آئیں، اور پھر جب وہ بات نہیں مانتے تو قضی بینہم، ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کر دیا تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ جو کچھ ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے خود ان کی اپنی کارستانی ہوتی ہے، اور خود اپنی طرف سے ان پر اپنے ہاتھوں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی خود انسان اپنے لیے جو ہے وہ اپنا سر انجام مول لے لیتا ہے، یعنی اپنے اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، رسول خدا کے سامنے جو تھے مشرکین تھے یا دیگر افراد تھے، یہ لوگ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ جو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، عمل کرو، میری بات مان لو وگرنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ کہاں ہے تمہارا اللہ کا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرمایا کہ یہ انبیاء جو ہم نے بھیجے ہیں، تمام انبیاء سے اسی طرح سے ان کی امتیں اسی طرح سے کہتی رہی ہیں، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے رہے کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہے جس کا تم وعدہ ہمیں دیتے ہو یا وعید سناتے ہو، یہ کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کہاں ہے؟ یعنی یہ قوموں کی عادت رہی ہے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور انبیاء جو ان کو کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تم شقاوت ابدی اور ہمیشہ کی بدبختی کا شکار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ انذار کے لیے آئے تھے انبیاء، بشیر و نذیر تھے، ٹھیک ہے، ڈرانے کے لیے آئے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اگر تم اس راستے پہ نہیں چلو گے، خدا کے راستے پہ نہیں چلو گے تو نتیجہ کیا ہے، اور اسی طرح سے اگر راستے پہ چلو گے تو اس کا کیا نتیجہ ہے۔ بشیر و نذیر، ڈرانے والے بھی تھے، انذار کرنے والے بھی تھے، اور خوشخبری دینے والے بھی تھے۔ تو لیکن لوگ جو ہے ان کی باتوں کو عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ اللہ کا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عذاب جلدی لانے میں کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، جلدی بھی لا سکتا ہے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، شاید سدھر جائیں، کیونکہ جب عذاب آ جائے تو پھر اس کے بعد تو ٹلنے والا نہیں ہوتا، اس کے بعد تو پھر تمہارے لیے واپس پلٹنے کی گنجائش تو نہیں ہے۔ جب عذاب آ گیا تو تمہارے لیے واپس پلٹنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کرو، وہ قومیں جن پر تمہیں عذاب آیا ان سے عبرت حاصل کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ جو کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب، کہاں ہے اللہ کا وعدہ، اگر تم سچے ہو تو وہ لے آؤ، تو ان سے کہہ دو کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں تو مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے لیے بھی کسی ضرر اور کسی نفع کا، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اختیار کے بغیر تو میں خود اپنے نفس کے لیے بھی کسی نفع نقصان پر قادر نہیں ہوں۔ میں تمہارے لیے کیا کہہ سکتا ہوں کہ خدا تم پر کب عذاب بھیجے گا، جب اللہ کی مرضی ہوگی بھیجے گا۔ اور پھر فرمایا اور دوسرا ایک نقطہ یہ، دوسرا یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ایک مقررہ وقت تک ہر امت کو ایک مہلت دی جاتی ہے، ایک
اور اس مہلت کے بعد ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اس وقت نہ وہ ایک لحظہ کے لیے جو ہے وہ ان میں کوئی تاخیر کر سکتا ہے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی تقدیم، آگے پیچھے پھر نہیں ہوگا. جب موقع اور مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر. تو یہاں جو ہے وہ بیان فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب، اگر تم سچے تو عذاب لے آؤ، یا اللہ کا وہ وعدہ کہاں ہے، وہ قیامت یا وہ آخرت یا وہ بیس یا دنیا میں اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آگا، وہ کون ہے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو فرمایا کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی اور اللہ کے اختیار کے بغیر میں نہ اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب اگر آنا ہے تو کب آنا ہے. دوسری بات یہ کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدت معین کی ہے. یہ مدت جو ہے، اس مدت میں تمہیں اختیار ہے، اور اس مدت میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کوئی سدھر جائے، اور اگر نہیں سدھرتا تو جب جو ہی مہلت تمام ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک لحظے آگے پیچھے نہیں ہوتا، کوئی اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، کوئی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے. تو ایک یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر بھی عبد خدا ہیں، عبد محض ہیں. تمام انبیاء اسی طرح ہمارے پیغمبر بھی بہت بلند مقام ہے. ہمارے نبی کا تمام انبیاء سے بالا تر ہے، نبی ہیں ہمارے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے عبد ہیں، عبد محض ہیں. عبد محض کی نشانی یہ فرمایا کہ عبد محض ہیں، اسی لیے یہ فرمایا کہ میں خدا کے حضور میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. یعنی اللہ کی مشیت سے ہٹ کے میرا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا جو ہے کوئی مقام نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا وہ مقام شفاعت نہیں رکھتے، یا وہ نہیں. اس آیت کو اس تناظر میں دیا جائے کہ اللہ کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، اللہ کی عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اگر میں آؤں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے اللہ کے اذن سے جو انہیں مقام حاصل ہے وہ بہت بلند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ عبد محض ہیں. تو یہ عبودیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لا املک نفسی نفعا ولا ضرا سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک عبد محض ہوں، اور میری حیثیت اگر میں کہوں کہ خدا کے مقابلے میں میری کوئی، میں اپنے نفع و نقصان کا خدا سے ہٹ کر کوئی اختیار رکھتا ہوں تو نہیں، خدا سے ہٹ کر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی مرضی اور اطاعت کے ضمن میں ہی میرے لیے کوئی اختیار حاصل ہو سکتا ہے. لہذا اس طرح کی آیات سے یہ نہیں کہہ سکتے خدا کی کہ رسول خدا کی کوئی شان گھٹانے کی کوشش کرے، نعوذ باللہ، کہ وہ رسول تو جو اپنے نفع نقصان کا فائدہ نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے، تو وہ تمہاری کیا شفاعت کریں گے، یا تم جا کے ان کے حضور میں، جیسے وہابی یہ افراد جو ہے جا کے رسول خدا روضہ رسول پہ جا کے لوگ دعا مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ رسول سے ان سے کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تو تم کیوں ان کے حضور میں آ کے دعا کرتے ہو؟ خدا سے دعا کرو، ان کے آ کے حضور دعا کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو رسول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ آیات کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ رسول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں رسول اپنے آپ کو عبد محض سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، الا ماشاء اللہ بھی یہ فرمایا کہ ہم جو کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ جو مجھے عنایت کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقام انہیں دیا گیا ہے وہ بہت بلند ہے، تمہاری سوچ سے بھی بالا تر ہے، لیکن خدا کے مقابلے میں جہاں جہاں خدا نے اختیار دیا وہاں ہے. حتیٰ اس لیے قیامت کے بارے میں یا عذاب کم نازل ہوگا اس کے بارے میں خدا کسی کو نہیں بتاتا، حتیٰ اپنے انبیاء کو. قیامت کب آنے والی ہے یہ کسی کو نہیں پتا، حتیٰ انبیاء کو بھی نہیں پتا. خدا تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے وہ ان کے حضور میں ان کو حاصل ہے وہ مقام، اور جو اللہ تعالیٰ نہ چاہے وہ نہ چاہے، کیونکہ عبد محض ہے، اور اب ان کا مقام ان کی عبودیت کی بنیاد پہ ہے. تو لہٰذا
یہ ایک آیت لے کر اس سے غلط مطلب اٹھاتے ہیں، جبکہ قرآن کی دوسری آیات بھی موجود ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جاؤ کا اگر تیرے پاس آتے اور تجھے اے رسول تو ان کے لیے استغفار کرتا، لوجد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ تواب رحیم تواب پاتے نہیں پاتے، یعنی اگر رسول کو واسطہ قرار دیتے، رسول کو واسطہ بنا کر خدا کے حضور میں دعا کریں تو خدا جلدی قبول کرتا ہے، یا رسول کو واسطہ بنا کر اپنے گناہوں کے پر استغفار کرے تو خدا جلدی استغفار کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا بہت ساری دیگر آیات بھی ہیں، فقط ایک آیت سے لے کر اس کے مطلب سے جو ہے وہ نتیجہ نہیں لینا چاہیے۔ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا تستعجل منہ المجرمون، فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے وہ آ جائے، فرمایا کہ اگر ان سے کہہ دو کہ قل ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ارأیتم یعنی کیا تم نے دیکھا، لفظی معنی یہ ہے تم نے دیکھا، لیکن ارأیتم محاورہ ہے، ارأیتم کا مطلب ہے کہ نہیں تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، ان اتاکم عذابہ بیاتن، کہ اگر اس کا عذاب آ جائے رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، کہ ممکن ہے خدا کی طرف سے عذاب کسی لحظے بھی آ سکتا ہے، رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، ماذا تستعجل منہ المجرمون، تو وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے مجرم جلد بازی کرتے ہیں، ان کو کیا جلدی پڑی ہے عذاب کی، عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا جانو، خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، رات کو آ سکتا ہے جب تم سو رہے ہو، دن کو آ سکتا ہے جب تم کام اس میں مشغول ہو، خدا کی طرف سے عذاب آ جائے، تو عذاب الہی کسی وقت بھی آ سکتا ہے، لہذا جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ تم عذاب الہی کی پکڑ میں آ جاؤ، عذاب میں جلدی نہ کرو۔ لیکن یہ فرمایا کہ یہ کون ہے کہ مجرموں کو کیا جلدی ہے، بالآخر عذاب آ جائے گا، اگر مجرم ہو تو خدا کی پکڑ آ جائے گی، چاہے دیر سے ہو یا جلدی ہو، خدا کو کسی چیز کی جلدی نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ بڑے تحمل سے فیصلے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر بڑا اٹل ہو جاتا ہے، پھر اس وقت جو ہے وہ عذاب سے کوئی سے نہیں بچا سکتا۔ لہذا یہ دعا کر لیجیے خدا تعالیٰ سے، خدا ہمیں عذاب سے بچانا، یعنی یہ نہ کہو کہ وہ اللہ کا عذاب ہے تو کہو یہ کیسے ہے، خدا تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس لیے مجرم کو جلد بازی نہ کریں۔ پھر فرمایا اثم اذا ما وقع آمنتم به، الان فرمایا کہ اثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب وہ تم پر آ پڑے، یعنی وہ عذاب جب اگر تمہارے اوپر آ پڑے، ٹھیک ہے، اذا ما وقع آمنتم به، اس وقت تم ایمان لاؤ گے، تب تم ایمان لاؤ گے، یعنی جب اللہ کا عذاب آ چکے گا تو تب ایمان لاؤ گے، اس وقت تو کوئی ایمان کا فائدہ نہیں، اس وقت تو ایمان کی مہلت نہیں۔ الان وقد کنتم بھی تستعجلون، تو اس وقت ان سے تعجب سے یہ پوچھا جائے گا الان، کیا اب ایسا ایمان لاتے ہو، اب موقع ہے ایمان لانے کا، وقد کنتم بھی تستعجلون، در حال کہ تم جو ہے وہ اس عذاب کے بارے میں بڑی جلد بازی کرتے تھے کہ اگر اللہ کا عذاب آنا ہے تو کہاں ہے، آ جائے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جہالت میں ابھی بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو تم لوگ کہتے ہو یہ ہوگا تو وہ ہو گیا، تو اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ ہوگا، تو یہ عذاب ہوگا، تو اگر تم اللہ کی نافرمانی کو یہ عذاب ہوگا، ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آیا، ہم تو عیاشی کر رہے ہیں، ہم تو جتنے گناہ کرتے ہیں اتنے زیادہ مال و دولت میں ملتا ہے، ہم اتنا ہی عیاشی کر رہے ہیں، تم لوگ ایسے ہی پاک باز بنتے ہو اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو موجیں اڑاؤ، دنیا کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، لوگ یہی کہتے ہیں نا، یہ بے خبر ہیں اس چیز سے کہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے،
چھوڑ دیا ہے ان کے حال پر. قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا ان سے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. یہ 4 دن کی زندگی ہے, اس میں یہ کھائیں پیئیں موج اڑا لیں. کیوں؟ اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبختی ہے, آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. اس لیے 4 دن کی یہ موجیں اڑا لیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جتنا خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ اور ان کو دیتا ہے کہ اس دنیا کی کتنا مزے اڑا سکیں گے, کتنے سال جئیں گے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں کے اوپر احاطہ رکھتا ہے, خدا کو معلوم ہے اور ہم جو ہے اس دنیا کی زندگی کو بہت لمبا سمجھ رہے ہیں. قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ جب لوگ, جیسے ابھی کچھ آیات پہلے پڑھی تھی ہم نے, کہ جب وہ آخرت میں جائیں گے تو وہاں پہ جا کے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کتنا عرصہ دنیا میں رہے. بعض کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نصف روز رہے, بعض کہہ رہے ہوں گے ساعتن من النہار, شاید دن کا کچھ حصہ ہم رہے, دن کے 1 پہر ہم رہے, دن کے 1 گھنٹہ ہم دنیا میں رہے. پورا دن بھی, حتیٰ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم پورا دن بھی نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں جا کر دنیا ان کو بالکل چھوٹی اور بالکل مختصر نظر آئے گی, اور ایسے جیسے پلک چپکتے ہی گزر گئی, کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, ابدی زندگی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اس ایک لمحے کی زندگی جو ایک نوالہ جو ہے وہ کھا لیں. دنیا ایک نوالے کی مانند ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, کھا لیں. تو وہ عیش میں, خوشی میں ہے کہ ہم تو بڑی گناہوں میں مبتلا ہیں, کوئی ہمیں عذاب آنا ہوتا تو آ جاتا. فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے. ثم اذا ما بقى آمنتم به, کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے؟ پھر ان سے اس وقت کہا جائے گا الان آپ عذاب ایمان لے کے آتے ہو. جیسے فرعون کو, جب فرعون جو ہے وہ ساری زندگی خدائی کا دعویٰ کرتا رہا, ظلم کرتا رہا, اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ غرق ہو رہا تھا تو اس وقت کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آیا, میں رب پر ایمان لے آیا ہوں. تو اس سے کہا گیا کہ الان, اب ایمان لے کے آتا ہے, اب تیرے ایمان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تم موت کے منہ میں جا رہا ہے, جب تم عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا ہے, تو اب عذاب کے لیے اب جو ہے کوئی ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے. تو اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ عذاب, خدا کے عذاب کو جھٹلاتے ہیں, خدا کی پکڑ کو جھٹلاتے ہیں, وہ ظالم, وہ جابر, وہ لوگ کہ جو لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں, دنیا کے اندر غرق ہیں اور فقراء مساکین کے حقوق کو چھین کے غصب کرتے ہیں. وہ سیاستدان, وہ افراد کہ جو قوم خون پسینے کی کمائی کو نچوڑ کر اپنے بینک بیلنس پور کرتے ہیں اور دنیا کے رنگینیوں میں غرق ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, جب پکڑ آئے گی تو اس وقت کہیں گے ہم ایمان لے کر, فرمائے گا کہ کوئی ایمان کا تمہارا فائدہ نہیں, اب ایمان لے کے آتے ہو. وقت کن تم بھی تستعجلون, اس وقت تو تم چاہ رہے تھے کہ بڑی جلدی اللہ کا طرف اگر عذاب ہے تو لے آؤ, اس وقت یہ کہتے تھے کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی زبان سے کہے کہ اگر اللہ کا عذاب ہے تو نہیں, بعض دفعہ انسان اپنے عمل سے یہ شو کر رہا ہوتا کہ کوئی عذاب نہیں ہے. یہ ایسی لوگوں نے باتیں گڑھی ہوئی ہیں, جیسے بہت سارے افراد اپنے عمل سے یہ شو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس چیز کو اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کا یہ اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی اللہ کا عذاب شب نہیں ہے. ایسی ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہیں باتیں, یہ افسانے ہیں, یہ جاہل لوگوں نے یہ باتیں گڑھی ہوئی ہیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا, کھاؤ پیو موج اڑاؤ. یعنی بہت سارے لوگوں کا یہ باور ہے اور یہ یقین ہے, اور اسی بنیاد پہ وہ زندگی کر رہے ہیں دنیا کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام, ایک سسٹم ہے, اس کے تحت انسان نے جواب دہ ہونا ہے, اور پھر اس وقت کوئی مہلت باقی نہیں رہی تھی. اور جو لوگ چلے گئے دنیا سے اب وہ واپس پلٹ نہیں آ سکتے. کاش کہ وہ واپس پلٹ کے آتے اور دنیا والوں کو بتاتے, لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لے کے آتے کہ ہم نے کیا دیکھا آخرت میں, اور تم لوگ کتنی جو ہے وہ کس قدر تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو, کس قدر تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو. وہ کوئی بیان کر رہا تھا کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے شخص جو کہ انتہائی تھکا ہوا تھا, لال تھا, اور اس نے وہ کہتا ہے کہ کتنے تم
خوش قسمت ہو کہ آرام سے سکون سے قبرستان میں آرام سے سکون سے لیٹے ہوئے اور سکون کر رہے ہو، تو مردوں کی طرف سے آواز آئی کہ ہم تو جو دنیا میں ہم سوتے رہے اور غافل رہے اس کا عذاب جھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، غفلت میں تم پڑے ہوئے ہو، آرام سکون تو تم کر رہے ہو، سو تو تم رہے ہو، بیدار اس وقت ہوگے جب تم یہاں پہ آؤ گے۔ یعنی حقیقت یہی ہے کہ جو آگے چلے گئے ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کتنی ہم نے غفلت سے زندگی گزار دی جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، اور جو ہے وہ دنیا کا میلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لہذا یہ فرصت جو دی گئی ہے انسان کو اس لیے دی گئی ہے کہ انسان اس فرصت سے استفادہ کرے، اس فرصت سے خدا تعالیٰ کی عبودیت کی طرف جائے، بندگی کی طرف جائے، طاعت کی طرف جائے اور ہدایت کے راستے پہ چلے۔ اور انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ انبیاء کو بھیجے، ایسے تو نہیں بھیج دیا خدا تعالیٰ، آخر کوئی بہت جیسے کسی چیز کا آگے خطرہ ہوتا ہے نا جب، تو بار بار مثال کے طور پر آپ روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار جب آگے کوئی خطرہ ہوتا ہے یا آج آگے کوئی گہری کھائی ہے یا کوئی اس طرح، تو بار بار سائن بورڈ آ رہے ہیں، کبھی اشارے لگے، کبھی جو ہے وہ ریڈ لائٹس آ جائیں گے، کبھی کیا کہ بار بار اشارے، اس لیے کہ بہت بڑا خطرہ ہے آگے کوئی، ٹھیک ہے۔ انبیاء جو مسلسل اتنے زیادہ خدا تعالیٰ لاکھوں میں بھیج دیے خدا تعالیٰ نے، اس لیے بھیج دیے کہ بہت بڑا خطرہ ہے آگے انسانوں کے لیے، اور انسان اگر پھر بھی آنکھیں نہ کھولے، ٹھیک ہے، ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور جو ہے وہ اتنے سائن بورڈز کے باوجود بھی اندھا دھند ڈرائیونگ کرتا جا رہا ہے اور جا کے گہری کھائی میں جا گر جاتا ہے، تو پھر اس میں جو ہے روڈ بنانے والوں کا یا ان افراد کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے جو غفلت میں چلا، اتنے سائن بورڈز اور اتنے اشارے اور اتنے لائٹس اور اتنے سب کچھ چلانے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ تو خدا تعالیٰ نے اتنے زیادہ انبیاء جو بھیجے ہیں، اتنے سائن بورڈز جگہ جگہ رکھ دیے ہیں انسان کے لیے، اور ریڈ لائٹس بنا دی ہیں کہ آگے بہت بڑا خطرہ ہے، دنیا میں ہی سدھر جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، لیکن انسان پھر بھی غفلت کا شکار ہو۔ جیسے رسول خدا نے جب سب سے پہلے مکہ والوں کو ڈرایا، انذار کیا، تو یہ کہا، ایک کوئی ابو قبیس کے اوپر بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس طرف ایک پہاڑ کے اس طرف بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں تباہ کر دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم کیوں نہیں آپ کی بات مانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری اس ظاہری دنیا میں یہ بات مان رہے ہو تو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ دنیا کے بعد ایک مرحلہ آخرت ہے جس میں بہت بڑا عذاب تمہارے سے تم دو چار ہو، بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، بہت بڑے عذاب سے تم مبتلا ہو جاؤ گے، مگر یہ کہ میری بات مان لو، ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس پر وہ اڑ گئے، نہیں مانا، یعنی دنیا کی بات کو مان لیں گے لیکن آخرت کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہی بات ہے انسانوں کی، فرمایا کہ جب ایمان، اس وقت جب تمہارے سامنے عذاب آئے گا تو اس وقت ایمان لائے گے، تو فرمایا اس وقت کہا جائے گا اب ایمان لاتے ہو، فائدہ نہیں ہے۔ پھر ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر اس وقت کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ کا عذاب۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تمہیں عذاب دیا گیا، کیا تمہیں جزا دی گئی ہے، کیا تمہیں بدلہ دیا گیا سوائے اس کے کہ جو تم عمل انجام دیتے تھے؟ یعنی جو کچھ تم عمل انجام دیتے تھے اس کے علاوہ تمہیں کوئی بدلہ دیا گیا ہے؟ تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے، یعنی یہ جو عذاب تم چکھ رہے ہو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، کسی اور طرف سے نہیں ہے۔ یہ خدا نے تم پر ظلم نہیں کیا، خود تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو دنیا میں غافل تھے، دنیا میں کافر رہے، دنیا میں خدا تعالیٰ اور کی ہدایت کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی، البتہ یہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ کفر سے مراد کفر فقط یہ نہیں ہے کہ جو مثلا کہہ رہے ہیں کہ زبان سے انکار کر دے، ٹھیک ہے، اور کہے کہ خدا نہیں ہے یا رسولوں کا انکار کر دے، نہیں، کفر عملی ہے، قرآن کی زبان میں کفر عملی ہے۔ وہ لوگ کہ جو ممکن ہے بظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہوں، لیکن اگر اپنے عمل سے جو ہے وہ اعمال کافرانہ انجام دے رہے ہیں،
اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے اور آخرت اور قیامت کو نہیں مانتے، ان کے اعمال ایسے ہیں تو وہ عملی طور پر کافر ہیں قرآن کی نظر میں۔ اور یہ عذاب فقط ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ زبان سے انکار کرنے والے ہیں، بلکہ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو عملی کافر ہیں، اور کفر عملی کا شکار بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے تو مسلمان ہیں لیکن عمل سے ان کے اندر کوئی اسلام اور مسلمانوں والی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی، مومنین والی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ وہ صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن عمل میں ان کا کوئی عمل جو ہے مسلمان یہ اسلام کے ساتھ اور دین اسلام کے مطابق میچ ہی نہیں کرتا۔ تو ان فرمایا جائے کہ ثم قیل للذین، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ خلاف عادل ہے، یعنی جو چیز جس چیز کو جو مقام ملنا چاہیے، جس چیز کو جس جگہ رکھنا چاہیے عادل ہے، اس عادل سے ہٹ کے جو کچھ ہوگا وہ ظلم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ظلم فقط یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے حقوق کو چھیننا، ظلم کا دائرہ بڑا وسیع ہے، شرک بھی ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم، فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کا دائرہ ظلم بڑا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو اس کو مناسب اہمیت نہ دینا ظلم ہے۔ ایک چیز کی ایک جگہ بنتی ہے، اس جگہ کو وہ جگہ اس کو مقام عطا نہ کرنا ظلم ہے۔ ظلم کا دائرہ بڑا وسیع اور ظلم کے درجات ہیں البتہ، اور فرمایا کہ یہ ظلم کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عذاب خلد ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اور خلد کا معنی اور مفہوم ہم سمجھنے سے قاصر ہے کہ خلد کیا ہے، ہمیشہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی کوئی لمٹ ہے؟ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسا چیز ہے کہ جس کو ہم اپنے تصور میں نہیں لا سکتے۔ یعنی کیا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ؟ یعنی خربوں سال، کتنے سال بالآخر، کوئی سال، یعنی کوئی لمٹ ہو، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو جب یہ انسان تصور کرے، یہی سوچے کہ ایک آگے زندگی ہے کہ جو ہمیشہ 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 کی ہے، ابدی ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کبھی فکر کرے، تنہائی میں بیٹھے سوچے کہ ابدی یعنی کیا، ہمیشہ یعنی کیا، تو اس وقت انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ یعنی کوئی لمٹ ہوگی، 1 خرب سال، کتنے سال، 10 خرب سال، 1 ملین خرب سال، کتنے سال، کوئی لمٹ ہوگی، کوئی عدد ہوگا، کوئی عدد نہیں ہے، کوئی عدد نہیں، یعنی کیا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ انسان اسی چیز پہ ہی سوچ لے اگر کہ دنیا کی ایک مختصر سی زندگی ایک طرف اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ایک طرف، ابھی سے دنیا کی اس مختصر زندگی میں ہم نے سودا کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت حاصل کرنی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی عذاب کو لینا ہے۔ تو خود ہی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انسان متوجہ ہو جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، عذاب خلد کی طرف جا رہے ہیں یا سعادت ابدی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں متوجہ کیا ہے کہ انسان خود سوچ، اپنی آنکھیں کھول، اسی دنیا میں ہی جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یستنبئونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، احق ہوا، کیا وہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی صحیح ہے، درست کہہ رہے ہیں آپ، احق ہوا، کیا یہ حق ہے؟ قل، اے وربی انہو لحق، ان سے کہہ دو جی ہاں خدا کی قسم، وربی یعنی میرے رب کی قسم، انہو لحق، جی بے شک یہ حق ہے، حق پر مبنی ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم کسی طرح بھی خدا کو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کتنے تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، پھر بھی ایمان نہ لائیں، پھر بھی یقین نہ کریں، یعنی بارہا
خدا تعالیٰ رسول جب ان کو بتا رہے ہیں پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ واقعہ نا جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، آخرت کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، قیامت ہے، معاد ہے. تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو جی ہاں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے رب کی قسم، اب اس سے بڑھ کر کیا میں کہوں، میرے رب کی قسم بے شک وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردید نہیں ہے، اور یہ ہو کر رہنے والا ہے. تو لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی قدرت، خدا تعالیٰ کی حکومت سے باہر نکل سکتے ہو، یا کوئی ایسا کام کر لو کہ خدا تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کر سکے، یا خدا تعالیٰ تمہارا فیصلہ نہ کر سکے. نہیں، وہ قادر مطلق ہے، تمہاری سوچ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سمجھو کہ جب عذاب آئے تم عذاب جو ہے وہ کو ٹال دو گے، کوئی ایسا کام کر لو گے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لو گے کہ عذاب سے بچو گے. نہیں، مان تم بھی معجزین، تم جتنی مرضی ترقی کر لو، جتنی مرضی ٹیکنالوجی بنا لو، جتنے مرضی جو ہے وہ چیزیں بنا لو کہ ہم جو ہے وہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب آیا بھی تو ہم جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو بچا لیں گے. مان تم بھی معجزین، خدا تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. خدا کے سامنے جو ہے وہ سب سارے تسلیم خام کرنا پڑے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کریم سورہ طور میں بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک قیامت جو ہے برپا ہونے والی ہے، واقع ہوگی، یوم الدین ہوگا. مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے عذاب ہے وہ آنے والا، وہ کرے گا، کوئی اس کو ٹالنے والا. تم جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لو، خدا تعالیٰ کو عاجز کر دو، یا کہو کہ خدا کی طرف سے ہم عذاب آیا تو ہم یہ کریں گے، فرار کر دیں گے، ادھر چلے جائیں گے، مریخ پر چلے جائیں گے، کسی اور ملک میں کسی اور سیارے پہ چلے جائیں گے. جہاں پہ بھی جاؤ گے عذاب تو بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب وہاں پر بھی موجود ہے. پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے، انسان کو متوجہ کرنے والی آیت ہے. فرمایا کہ اور اگر وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اس کے پاس روئے زمین کے اوپر جتنی مال و دولت ہے وہ سب اس کے پاس ہو، اگر اس کے پاس روئے زمین کی تمام دولت بھی ہو اس شخص کے پاس کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جس نے گناہ کیے ہیں، اور وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ ساری کی ساری دولت بھی فدیہ دینے پر آمادہ ہو جائے. لفتدت بھی یعنی وہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ وہ حاضر ہو جائے گا کہ میں پوری روئے زمین کی جو دولت ہے وہ دے دوں اور اپنے آپ کو چھڑا لوں، فدیہ دے دوں. لفتدت بھی تو وہ حاضر ہو جائے گا، اس کو فدیہ دے دے. لیکن پھر بھی عذاب سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. وَأَسَرُّوا النَّدَامَ، اور جب لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اپنے دل میں پشیمان ہوں گے، اے کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، اے کاش ہم مومن ہوتے، اے کاش ہم نے با ایمان ہوتے، با عمل ہوتے. لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو، پشیمانی کو اپنے دل میں چھپائیں گے. وَقُضِیَ بَیْنُهُمْ، اور فیصلہ ان کے درمیان کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے خدا کے عدل کے پیمانوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا اور ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. بہت اہم آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو اور اس کی سختی کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ اور ایسا تو عملاً ممکن نہیں ہے کہ اتنی دولت کسی کے پاس ہو. میں کہ اگر فرض کیا پوری روئے زمین کی جتنی مال و دولت ہے سب کا سب ایک شخص کے پاس ہو، اور جس نے اس نے نفس پہ ظلم کیا ہے، تو جو ہی وہ اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کرے گا تو وہ حاضر ہو جائے گا کہ پوری روئے زمین کی اس دولت کو دے دے اور اپنے آپ کو بچا لے، کہ میں حاضر ہوں، یہ جتنی دولت مال و دولت ہے میں دے دوں اور عذاب سے بچا لوں اپنے آپ کو. یہ انسان، وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی میں تھوڑا تھوڑا اپنے مال میں سے خرچ کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتا ہے،
کسی مسکین، کسی فقیر، کسی محتاج کی مدد کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتا ہے اگر آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ انسان جو دنیا میں اپنے مال کے ذخیرے اس نے جمع کیے ہیں، وہ آخرت میں یہ کہے گا کہ کاش میں سارا مال دے دوں لیکن میں عذاب سے بچوں، اس وقت اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، دنیا سے میں بچاؤ۔ دنیا میں فقراء، مساکین، یتیموں، بیواؤں، ان نادار افراد کے اوپر خرچ کریں۔ انسان دنیا میں اگر اپنے مال میں سے ان افراد کے اوپر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخشے گا، اس کو معاف کرے گا۔ ہاں یہ کہ اپنے مال حلال میں سے، نہ کہ حرام کا پیسہ انسان اکٹھا کر کے پھر کہے کہ میں اس میں سے کچھ جو ہے وہ یتیموں اس کے اوپر بھی خرچ کر دوں گا تو چلو میرے گناہ بخش۔ نہیں، کسی کا پیسہ کھایا تو اس کو لٹاؤ، کسی کا حق کھایا تو اس کو لٹانا پڑے گا اپنی حلال کمائی میں سے، کیونکہ حرام کی کمائی کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ کسی نے حرام کمائی ہے اور اس میں صرف فقراء مساکین کو صدقہ دے دے، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حلال کی کمائی میں سے فقراء، مساکین، یتیموں، بیواؤں، ان کے اوپر خرچ کرے، اور تو یہ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی خطائیں سرزد ہوئی ہیں تو دنیا میں انسان جو اس عذاب کو ٹال سکتا ہے، لیکن آخرت میں یہ سارا کا سارا مال بھی اگر وہ دے دے، جتنا بھی دنیا میں مال کمایا وہ سب کا سب دے دے، بلکہ پوری دنیا کی مال و دولت بھی اس کے پاس اور وہ دے دے، تب بھی اپنے آپ سے عذاب کو نہیں ٹال سکے گا۔ لیکن دنیا میں یہ انسان کسی غریب، کسی مسکین کے دل سے اگر کوئی صدق کے دل سے دعا نکلتی ہے تو اس کے خدا تعالیٰ ممکن اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دنیا میں موقع ہے۔ یہ روایت پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ وفات پاتا ہے اور رسول خدا اس نے وصیت کی، ورثاء کو وصیت کی تھی کہ میں جب مر جاؤں تو میری جو ہے وہ کھجوروں کا ایک انبار ہے، کھجوریں تھی، اس کے پورا کمرہ تھا، بھرا ہوا تھا کھجوروں کا، کہ یہ جو انبار ہے کھجوروں کا یہ سب رائے خدا میں خرچ کر دیا جائے، فقراء مساکین میں تقسیم کر دی جائے۔ تو ان کے ورثاء رسول خدا کو ان کی وصیت سنائی تو رسول خدا گئے اور خود سے جا کے شخص سارا جتنا فقراء مساکین یتیم جتنے لوگ تھے مدینہ کے ان سب کو بلایا اور سب جتنی کھجوریں تھیں سب تقسیم کر دی، تھا کچھ بھی نہیں رہا۔ اور پھر رسول خدا نے فرمایا کہ سب تقسیم ہو گئی، سب تقسیم ہو گئی۔ جب رسول خدا گئے اس کمرے میں دیکھا ایک بوسیدہ گلی سڑی کھجور پڑی تھی، وہ اٹھا کے کہا کہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے فرمایا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اے کاش یہ شخص اپنی زندگی میں یہ جو پوسیدہ گلی سڑی کھجور ہے نا اپنے ہاتھ سے اگر یہ دے دیتا تو یہ اس اتنے بڑے ڈھیر جو ہم نے رائے خدا میں دیا ہے اس سے زیادہ ثواب تھا اس کے لیے۔ اب یہ خود اس چیز کی طرف حقیقت یعنی اپنے ہاتھ سے دو، بجائے اس کے کہ تم وصیت کر جو کہ میرے بعد یہ میرا مال ہے کہ فقراء مساکین، اگرچہ یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ حرام کاموں میں ادھر ادھر خرچ ہو، وہ کسی فقیر مسکین کے کام آ جائے۔ لیکن اس سے اور کئی درجہ بہتر ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھ سے خرچ کرے، کیونکہ اس اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے سے خود اپنی اصلاح ہوتی ہے انسان کی، کا آخرت کے بارے میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور انسان جو اپنے آپ کو یہ چیز باور ہوتی ہے کہ میں یہ اس مال و دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آخرت میں جو کچھ ہے وہی حقیقت میں حقیقی زندگی ہے۔ یعنی یہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی ایک بوسیدہ سی گلی سڑی کھجور اپنے ہاتھ سے دیتا دنیا میں زندگی میں تو وہ اس پورے ڈھیر سے بہتر تھی اور اس کا زیادہ ثواب تھا۔ تو لہٰذا یہ فرمایا کہ جب عذاب آئے گا تو پھر وہ اپنی عذاب کو ٹالنے کے لیے وہ پوری کی پوری مال دولت پوری دنیا کی روئے زمین پر جو کچھ ہے اگر وہ بھی ان کے پاس ہو تو وہ بھی اس کو فدیہ دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے کہ عذاب ٹل جائے، لیکن عذاب نہیں ٹلے گا۔ اور پھر عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اپنے دل میں ندامت کو چھپائیں گے اور اپنے دل میں ندامت کا رکھیں گے کہ اے کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم بھی مومن ہوتے، ہم بھی صالح ہوتے۔ لیکن اس وقت فیصلہ کر دیا جائے گا، عدل و انصاف کے ساتھ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے پیمانے ساخت ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کے مطابق فیصلے کرتا ہے، کسی کو کی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض،
آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، الا آگاہ ہو جاؤ، بے شک وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے آخر میں کہ انسان کدھر جائے گا، کہاں بھاگ کے جائے گا تم؟ کیا خدا کی حکومت سے نکل سکتا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے نکل سکتا ہے تم؟ کہ اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو کیوں بدبخت کرتا ہے؟ تیرے لیے تیرا اختیار اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ تو آئے اور خدا کے حضور میں توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کا آپ بن جا۔ فرار کرنے کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، کیوں؟ اعلیٰ ان للہ ما، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کا ہے، کہاں جائے گا تو؟ کہاں بھاگ کے جائے گا؟ فرار کا کوئی راستہ ہے؟ لہذا لا يمكن الفرار من حکومت، ایک مولا علی فرماتے ہیں کہ اے پروردگار تیری حکومت میں فرار ممکن نہیں، انسان فرار کرے تو کدھر جائے؟ خدا کی حضور سے۔ لہذا فرمایا فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اگر فرار کرنا ہے تو فرار کر کے اللہ ہی کی طرف جاؤ، اللہ ہی کے پناہ میں جاؤ، خدا کے سوا کسی کی طرف نہیں جا سکتے۔ فرار کرنا ہے تو خدا کے ساتھ فرار کرو، اپنے گناہوں سے فرار کرو، حب دنیا سے فرار کرو، ان معصیت سے، گناہوں سے فرار کر کے خدا کے حضور میں جاؤ، ہوائے نفس سے، خواہشات نفس سے، ابلیس کی چالوں سے فرار کر کے خدا کے حضور میں جاؤ، اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیوں؟ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے، ایک دن سب کا حساب کتاب ہونا ہے، حق کے ساتھ فیصلہ ہو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، اور اسی جہالت اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، تم اصلاً قابل ذکر نہ چیز نہ تھے، تم کچھ بھی نہ تھے، کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ حالت جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ ایک وقت ایک دہر گزرا ہے، زمانہ گزرا ہے ایک انسان کے اوپر کہ اصلاً لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہ تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفہ سے، جمے ہوئے خون سے، لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر آخرت میں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ تو تمہاری تمام زندگی موت و حیات کی کشمکش میں، تم مردہ تھے، زندہ کیا، مارے گا، پھر زندہ کرے گا، تم تو موت و حیات کی کشمکش میں ہو، خدا تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے باہر نہیں ہو، تو پھر کیسے خدا کا تم انکار کر سکتے ہو؟ وہ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پھر اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تو پھر ایسے رب، ایسے پروردگار کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ تم نے لوٹ کے تو پھر اسی کی طرف جانا ہے؟ کہاں جاؤ گے پاس؟ یعنی قرآن کریم انسان کی آنکھیں کھول رہا ہے، بیدار کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، غفلت سے جگا رہا ہے کہ انسان وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں زندگی دی، وہی موت دے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہاں تک کافی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر حقیقی معنوں میں ایمان لائیں، خدا اور رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہوں، اور رسول خدا کے حقیقی پیروکار بنیں، اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے مالا مال ہوں۔